السلام علیکم۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس کروایا جا رہا ہے اور آج ہم پڑھیں گے پریپوزیشن کے بارے میں۔ A word or a group of words used before a noun or pronoun to show place, position, time or method is called preposition۔ پریپوزیشن کیا ہے؟ ایسا لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو اسم یا اسم ضمیر سے پہلے جگہ، حالت، وقت یا طریقے کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے۔ ان، آن، فرام، along، آف، اوور، تھرو، beside، ایکسٹرا، یہ تمام جو ہیں جتنی بھی ہیں یہ پریپوزیشنز ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریپوزیشن کی حالتیں کیا ہیں، کہاں کہاں پہ یہ یوز ہو سکتی ہے، کن مقامات پہ یوز ہوتی ہے فقرے ایک میں۔ تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ پریپوزیشن جو ہے وہ پلیسز میں کس طرح سے یوز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں آپ کو۔ دا مین آن دی پلیٹ فارم۔ ٹھیک ہے، دا مین آن دی پلیٹ فارم، اس میں جو آن ہے وہ پوزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آدمی کی پوزیشن کہاں ہے، وہ پلیٹ فارم پہ موجود ہے، اور پلیٹ فارم پلیس بھی ہے تو ہم پلیس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کیم آفٹر ڈنر، ٹھیک ہے، اور اس میں جو لفظ آفٹر ہے کہ ڈنر کے بعد آنا یا شام کے کھانے کے بعد آنا، اس میں یہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ ٹائم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پلیس کے لیے کس طرح سے یوز ہوتا ہے؟ ہی لیوز نیئر اس، وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے، تو اس میں جو نیئر ہے وہ پریپوزیشن بنے گی اس فقرے کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، ادروائز یہ پریپوزیشن نہیں ہے لیکن فقرے کے لحاظ سے یہ پریپوزیشن بنے گی، اور کیونکہ یہ پلیس کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے، کتنا ہمارے قریب ہے، کتنا دور ہے، کتنی اس کی پلیس ہے ہم سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی یوز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ تمام پریپوزیشن جو ٹائم کے لحاظ سے یوز ہوتی ہیں ان میں کون کون سی آتی ہیں؟ آن، ان، ایٹ، فار، سنس، فرام، ٹو، ڈیورنگ، جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوں گی فقرے میں۔ اس کے بعد جیسے ہے کہ آن کہاں پہ یوز ہوگا؟ آن، وی یوز آن ود ڈیٹس اینڈ ڈیز، جو ہم آن لفظ ہے اس کو دن اور ڈیٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہے آن 3 مارچ، آن سنڈے، آن عید وغیرہ۔ اس کے بعد ان کہاں پہ یوز ہوگا؟ ان کو ہم لانگر پیریڈز آف ٹائمز کو شو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ لمبا عرصہ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ بھی ٹائم کا۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، ان اپریل، ان 1989، ان سمر، ان دی 19th سینچری۔ اب 19ویں صدی بہت لمبا عرصہ ہے، سمر بہت زیادہ عرصہ ہے۔ اگر ہم آن میں دیکھیں ایگزامپلس تو عید کا ایک دن تھا، مارچ ایک مطلب تھوڑا سا منتھ تھا، 3 مارچ، ٹھیک ہے، وہ منتھ کا چھوٹا سا ایک حصہ تھا۔ سنڈے وغیرہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا، ایک دن تھا، ٹھیک ہے، ایک ویک کا۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ان میں تو ہم نے زیادہ شو کیا ہے۔ ان سمر، اب سردیوں کے تقریباً 5 سے 6 ماہ ہوتے ہیں، اپریل ایک پورا منتھ آ جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، ایٹ کہاں پہ یوز کرتے ہیں ہم؟ وہ دیکھتے ہیں۔ ایٹ کو ہم وقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے؟ ایٹ 5 o'clock، ایٹ 12:30، ایٹ مڈ نائٹ، اس طرح سے، یعنی کہ دورانیہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں 3:30 ہو گئے، مطلب ایک فکس ٹائم یا پھر ایک تھوڑا سا ٹائم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فار ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ وقت کے لیے جس میں دورانیہ ظاہر ہوا ہو، ایسا فار کو ہم ایسے وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ دورانیہ ظاہر ہوا ہو کہ اتنے سال، اتنے دن، اتنے ویک، اتنے گھنٹے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہے فار 5 years، فار اے ویک، ہی ہیز بین واچنگ ٹی وی فار 2 hours، وہ ٹی وی کو 2 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سنس کہاں پہ ہم یوز کریں گے۔ وی یوز سنس ٹو شو a starting time or a specific time of a verb۔ ہم سنس استعمال کرتے ہیں کہاں پہ؟ کسی کام کا شروع یا خاص وقت ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ کام کب شروع ہوا تھا یا کام کس خاص وقت میں شروع ہوا تھا یا کس خاص وقت میں ختم ہو رہا ہے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، سنس جولائی، سنس 1969، سنس 6 o'clock۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ٹائم ڈیوریشن بھی تو ہے لیکن وہ خاص ایک شارٹ ٹائم ڈیوریشن ہے اور خاص ہے۔ سنس جولائی، جولائی سے ہے، اور کام کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اتنے سال پہلے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فرام ٹو،
کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ وی یوز فرام ٹو شو بگننگ اینڈ اینڈ آف اے پیریڈ. ہم ٹائم کی شروع یا ختم ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا فرام ٹو یوز کرتے ہیں. آئی ورکڈ فرام 3 PM to 5 PM، یعنی میں نے کام کب کیا؟ میں نے 3 بجے سے. فرام کا مطلب بیسکلی سے ہوتا ہے. آئی ورکڈ فرام، میں نے کام شروع کیا 3 بجے سے ٹو 5 PM، 5 بجے تک. ٹھیک ہے. اب لاسٹ کیا ہے؟ ڈیورنگ. وی یوز ڈیورنگ ٹو شو دی ناؤن ود وین سم تھنگ ہیپنس. ہم ڈیورنگ کو کب، یعنی ڈیورنگ جو لفظ ہے وہ پریپوزیشن کے طور پہ ہم تب یوز کریں گے جب ہم ظاہر کریں کہ اسم کو ظاہر کرنے کے لیے جب کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، یعنی کہ جب کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا ویسے کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے، تب ہم جو ہے ڈیورنگ جو ہے استعمال کریں گے. اگزامپل دیکھتے ہیں. ہی فیل اسلیپ ڈیورنگ دی ڈراما. وہ ڈرامے کے دوران سو گیا. یعنی کہ کچھ لوگ مل کے ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں ایک انسان جو سو گیا، اس کو ہم ڈیورنگ کے ساتھ پریپوزیشن ڈیورنگ یوز کریں گے اور پھر اس کو انسان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.